بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا ومن سیئات اعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقهوا قولي رب أعوذ بك من همزات الشياطين وأعوذ بك رب أن يحضرون۔ اعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم۔ کلا بل لا تکرمون الیتیم ولا تحاضون علی طعام المسکین وتاکلون التراث اکلا لما وتحبون المال حبا جما کلا اذا دکت الارض دکا دکا وجاء ربک والملک صفا صفا وجیء یومئذ بجہنم یومئذ یتذکر الانسان وان له الذکری یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی۔ یہ سورۃ الفجر ہے، اور سورۃ الفجر کے ترجمہ اور تفسیر کے سلسلہ میں پہلے 2 نشستیں ہو چکی ہیں، اور آج انشاءاللہ اس کو ہم مکمل کریں گے آیت نمبر 30 تک، جس میں سے درمیان سے میں نے کچھ آیتیں آپ کے سامنے پڑھی ہیں۔ یہ ان صورتوں میں سے ہے جس صورت کے بارے میں غالباً اس کے پہلے درس میں نے یہ بات عرض کی تھی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بعض صورتوں کے بارے میں بطور خاص نصیحت فرمائی، ان کو پڑھنے کے لیے صحابہ کرام کو تاکید فرمائی کہ ان کو پڑھا کرو۔ حتیٰ کہ ایک واقعہ جو بڑا معروف ہے، حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اپنے محلے کی مسجد میں جماعت کروایا کرتے تھے۔ وہ جماعت کروانے لگے، ایک صحابی آئے، انہوں نے ان کے ساتھ باجماعت نماز ادا کرنا شروع کیا، اور دیکھا کہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ جماعت کو ذرا لمبا کرنے لگے ہیں۔ انہوں نے کچھ ذرا لمبی صورت پڑھنا شروع کر دی، تو اس صحابی نے، اسے کوئی کام تھا، کوئی ضرورت تھی، کوئی مجبوری تھی، وہ اتنی لمبی جماعت کا متحمل نہیں ہوا، وہ اس جماعت سے ہٹا، مسجد کے کونے میں جا کر اس نے نماز پڑھی اور نکل گیا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو جب اس بات کا پتہ چلا کہ ایک آدمی نماز الگ سے، جماعت چھوڑ کر الگ سے نماز پڑھ کے چلا گیا ہے، تو ان کی زبان سے فوری طور پر نکل گیا کہ یہ منافق ہے۔ ظاہر غصہ آیا کہ جماعت چھوڑ کر اکیلے نماز پڑھ کے یہ نکل گیا ہے، زبان سے فوراً نکلا کہ یہ منافق ہے۔ اب یہ کلمہ، یہ جملہ اس صحابی کو بھی پہنچ گیا کہ مجھے معاذ رضی اللہ عنہ نے منافق کہا ہے۔ اب چونکہ درجے میں وہ امام صحیح، وہ مقتدی صحیح، لیکن دونوں صحابی ہیں، وہ بھی صحابی ہے، یہ بھی صحابی ہے۔ یہ جو مقتدی ہے وہ ذرا نوجوان صحابی ہے۔ اب جب یہ سنا کہ مجھے منافق کہا ہے، تو کہا کہ نہیں، میں تو یہ بات نبی صلی اللہ علیہ وسلم تک لے کے جاؤں گا۔ یعنی چونکہ وہ منافق نہیں تھے، خالص مومن تھے، مخلص، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم سے جا کے شکایت کر دی، یا رسول اللہ مجھے معاذ نے ایسے کہا ہے۔ پوچھا کہ تم نے کیا کیا؟ تو وہ صحابی کہتا ہے کہ یا رسول اللہ میں گیا مسجد میں، نماز پڑھنا شروع کیا، میرا ارادہ یہ تھا کہ میں باجماعت نماز ادا کروں گا، لیکن دیکھا کہ معاذ نے معاملہ لمبا شروع کر دیا ہے، مجھے ضرورت تھی، میں نے الگ سے نماز پڑھی، اونٹنی لی اور چرانے کے لیے چل دیا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس آدمی کو کچھ نہیں کہا۔ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ سے مخاطب ہو کر فرمایا، افتانن یا معاذ،
اے معاذ کیا تم فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو جماعت سے متنفر کرنا چاہتے ہو، لوگوں کو بھگانا چاہتے ہو؟ اور ساتھ ہی ارشاد فرمایا کہ تمہیں چاہیے کہ چھوٹی صورتیں پڑھا کرو۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 4 صورتوں کے نام لیے جو کہ 30ویں سپارے میں ہیں، ان 4 میں سے ایک یہ بھی ہے جو اس وقت ہم پڑھ رہے ہیں، سورۃ الفجر۔ آپ نے فرمایا ان صورتوں کی تلاوت کیا کرو، لمبی صورت نہ پڑھا کرو، کیونکہ لوگ کام کاج والے ہوتے ہیں، ضرورت والے ہوتے ہیں، وہ پریشان ہو جاتے ہیں۔ تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے بڑی سختی کے ساتھ حضرت معاذ کو جھڑک دیا اور کہا افتانن یا معاذ، اے معاذ کیا فتنہ پیدا کرنا چاہتے ہو؟ اب یہ اس وقت کی بات ہے جب کہ لوگ بڑے نیک، بڑے پاک باز، بڑے پارسا، نمازوں کی بڑی پابندیاں کرنے والے، اور آج تو معاملہ پھر اور بھی آگے گزر گیا۔ آج تو مجھے یاد پڑتا ہے کہ یہاں میں نے ذکر کیا تھا کہ مرتبہ ہمارے ایک ساتھی امامت کرواتے تھے وہ دعوت و ارشاد کے آدمی، لیکن ایک مسجد بھی انہوں نے لی ہوئی تھی، اور مسجد تھی حاکم کی ماں کی مسجد، یہ UAE کی بات ہے۔ تو انہوں نے بتایا کہ میں نے تراویح پڑھانی شروع کی 30ویں سپارے کے آخری ربع سے، یہی جو چھوٹی چھوٹی صورتیں ہیں یہ میں نے روزانہ ظاہر ہے کہ 8 رکعت تراویح پڑھتے تھے، 3 وتر تھے، 11 اور 2 فرضوں میں سے 13 صورتیں روزانہ پڑھی جاتی۔ میں نے یہی اختیار کیا کہ چھوٹی چھوٹی، پہلے دن مجھے پیغام آ گیا کہ اور چھوٹی کرو، دوسرے دن پیغام آیا اور چھوٹی کرو، میں نے بالکل چھوٹی چھوٹی حتیٰ کہ انا اعطیناک الکوثر بھی پڑھ دی اس دن۔ تو تیسرے دن جب مجھے پیغام آیا کہ اور چھوٹی کرو تو میں نے کہا کہ اس سے چھوٹی قرآن میں اور صورت ہی کوئی نہیں۔ آج معاملہ ایسا ہو چکا ہے کہ ہم اور چھوٹی کے چکر میں ہیں، کہیں فلم لگا کے بیٹھ جائیں کوئی وہاں سے اٹھنے والا ہی نہیں، نہ اونٹنی یاد رہے گی، نہ اپنا کام کاج یاد رہے گا، کچھ بھی نہیں۔ میچ لگا ہوا ہو، ڈیوٹی چھوڑ کر میچ دیکھنے کے لیے بیٹھ جائیں گے، ڈیوٹی والے کو اپنے آفس میں یہ پیغام دے دیں گے کہ مجھے آج بڑا ارجنٹ کام ہے۔ وہ ارجنٹ کام کیا ہے؟ کرکٹ کا میچ ہو رہا ہے، میں نے وہ دیکھنا۔ تو انسان کی طبیعت شروع سے دیکھیں ایسی آ رہی ہے کہ کوئی نہ کوئی آدمی، کبھی نہ کبھی کوئی نہ کوئی نوجوان ایسا کرتا ہے، اور ہمارے لیے ایک آسانی بن گئی کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت معاذ رضی اللہ عنہ اور اسی طرح قیامت تک آنے والے جتنے امام ہیں ان کو معیار دے دیا کہ اپنے مقتدیوں کا خیال رکھا کرو۔ اور مقتدیوں میں سورہ مزمل قرآن کریم میں اللہ رب العزت نے خود بتایا کہ تمہارے ساتھ مجاہدین ہیں، تمہارے ساتھ تاجر ہیں، تمہارے ساتھ کچھ کمزور لوگ ہیں، ان سب کا خیال رکھو۔ اور امامت کا معنی یہ نہیں کہ آپ چابی امامت کی میرے ہاتھ میں، جب چھوڑوں گا تب صحیح۔ لوگوں کا خیال رکھو، کوئی بیمار ہے، کوئی کمزور ہے، کسی کو کام ہے، اسے جلدی نکلنا ہے، سب کا خیال کرتے۔ غرض یہ کہ ان صورتوں میں سے ایک صورت یہ بھی ہے جن کو پڑھنے کا نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے باقاعدہ حضرت معاذ رضی اللہ عنہ کو حکم فرمایا، 4 میں سے ایک یہ صورت ہے۔ اور ایسے ہی بعض صورتیں اور بھی ہیں جن میں سے سبح اسم ربک الاعلیٰ ہے، حل اتاک حدیث الغاشیہ ہے۔ ان صورتوں کو جن کو آپ عیدین میں پڑھا کرتے تھے، خود ہمیشہ ہر عید الفطر، ہر عید الاضحیٰ اور ہر نماز جمعہ تقریباً اکثر آپ یہ 2 صورتیں پڑھا کرتے ہیں۔ تو کچھ صورتیں قرآن کریم کی ایسی ہیں جو بڑی مخصوص ہو گئی، ان میں سے ایک صورت یہ بھی ہے۔ اس صورت کا تعارف، اس کا موقع، وقت نزول، اس کے پہلے جو 2 درس اسی سے متعلقہ گزرے ہیں ان کی تفصیل میں نہیں جاتا، یہ چونکہ مکی صورتوں میں سے ہے، اور اس میں اللہ رب العزت نے قسمیں کھا کھا کر جو باتیں ہمیں بیان فرمائی ہیں ان میں سے ایک تو یہ اہم ترین بات کہ ہم سے پہلے بڑی بڑی طاقتور قومیں گزر گئی ہیں، عاد ہیں، سمود ہیں، اور ان عادیوں سمودیوں کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کہ عاد کون ہیں؟ اللاتی لم یخلق مثلها فی البلاد، وہ لوگ کہ جن جیسے کہیں دنیا میں کوئی پیدا نہیں کیا گیا، اتنے طاقتور، اتنے بڑے بڑے لوگ۔ اور سمود کے بارے میں فرمایا وَثَمُودَ الَّذِينَ جَابُوا الصَّخْرَ بِالْوَادِ، جنہوں نے وادی کے پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر اپنے گھر بنائے ہوئے تھے۔ پہاڑ کو کاٹ کر آپ اندازہ کریں کہ پہاڑ کا ایک پتھر اٹھانا ہو کہ یہ جڑا ہوا پتھر ہے، اس کو ہم نکالیں
اس کے لیے کتنا کچھ چاہیے۔ آج کے دور میں تو بہت آسان ہو گیا ہے، آج کے دور میں ایک چیز نیچے دبا دے ہیں، باہر ریموٹ سے اس کا بٹن دباتے ہیں، پوری بلڈنگ زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ اسی طرح پہاڑوں کو بھی توڑا جا رہا ہے، اور اگر اسے کدال سے ہاتھ کے ساتھ ہاتھ میں لوہا لے کر یا کچھ ایسی چیزیں ہتھوڑا اور لوہے کی چیز لے کر توڑنا ہو تو آپ اندازہ کریں کہ کتنا وقت، کتنی محنت اور کتنی قوت چاہیے۔ اللہ نے فرمایا کہ ہم نے تم سے پہلے وہ لوگ بھیجے جو پہاڑوں کو کاٹ کاٹ کر ان کے اندر اپنے گھر بناتے تھے، اوپر چھت بھی پہاڑ کا، دیواریں بھی پہاڑ کی، چاروں طرف پہاڑ۔ آپ میں سے کسی نے یہ مدائن صالح جو تبوک کے قریب اور خیبر کے پاس، مدینہ منورہ اور خیبر کے درمیان، مدینہ منورہ اور تبوک کے درمیان مدائن صالح کا علاقہ ہے، جس نے دیکھا اسے معلوم ہے کہ کتنے بڑے بڑے پہاڑوں کو کاٹ کر تراش کر اندر بہترین مکان ان لوگوں نے بنائے ہوئے تھے، اور بڑی خوبصورت ڈانٹیں، بہترین، بڑے یوں کہیں کہ بڑے مہندسانہ انداز سے خوبصورت دروازے بنے ہوئے ہیں، دروازوں پر کہیں پر شیر بنا ہوا ہے، کسی پر کچھ بنا ہوا ہے۔ اور ہمارے چونکہ وہ اتفاق سے علاقہ سعودی عرب میں ہے، ہمارے جو متوع حضرات ہیں انہوں نے کہا کہ شیر کا فوٹو یہاں رہنا، باقی رہنا جائز نہیں ہے۔ انہوں نے اس کا سر کاٹ رکھا ہوا ہے، لیکن باقی کا حصہ رکھا، نشانی رہے ان لوگوں کی۔ اتنی طاقتور قومیں گزر گئیں، اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا کہ وہ لوگ آئے اور انہوں نے زمین میں فساد مچایا، اور اس کا نتیجہ کیا ہوا؟ الذین طغوا فی البلاد، انہوں نے زمین میں سرکشی کی، فساد پیدا کیا۔ فاکثروا فیہا الفساد فصب علیہم ربک صوت عذاب، اللہ رب العزت نے ان پر عذاب کا کوڑا نازل کر دیا۔ اور جب اللہ نے عذاب کا کوڑا نازل کر دیا، اور ان ربک لبالمرصاد، اللہ ان کی گھات میں ہے۔ اللہ جو پوری کائنات کو بنانے والا ہے، پوری کائنات کا مالک ہے، اگر کسی کی گھات میں وہ خود ہو جائے تو کیا خیال ہے وہ بچ کر نکل پائے گا؟ اس کے بچ کر نکلنے کا کوئی راستہ، کوئی طریقہ اور کوئی چانس نہیں۔ اللہ نے فرمایا کہ وہ بڑی طاقتوں کے مالک تھے، لیکن جب اللہ رب العزت نے ان پر اپنا کوڑا برسایا تو پھر وہ اس سے بچ نہیں پائے۔ لہٰذا تمہیں چاہیے کہ ان قوموں کے حالات کو اپنے ذہن میں رکھو، اپنے پیش نظر رکھو، اور اپنے آپ کو کسی ایسے رنگ میں نہ ڈالو کہ اللہ کا کوڑا کہیں برس جائے، بلکہ اللہ کی اطاعت میں اپنے آپ کو گزارو۔ اور ایک مثال دیتے ہوئے اللہ نے فرمایا کہ اگر ہم اپنی نعمتیں ان پر عام کر دیتے ہیں، عزت و احترام دیتے ہیں، تو یہ کہتے ہیں فَيَقُولُ رَبِّي أَكْرَمَنِ، اللہ نے مجھے عزت بخشی ہے۔ اور جب ہم اس کو آزماتے ہیں، مال کم کر دیتے ہیں، مال چھین لیتے ہیں، فقر و فاقہ لے آتے ہیں، فَيَقُولُ رَبِّي أَهَانَنِ، تو یہ کہتا ہے کہ میرے رب نے مجھے ذلیل کر دیا۔ اللہ رب العزت نے بتایا، فرمایا کلا، یہ ہرگز نہیں ہے کہ اگر مال ہے تو عزت ہے، مال نہیں ہے تو ذلت ہے، ایسا نہیں ہے۔ میں مال دے کر بھی آزماتا ہوں اور مال چھین کر بھی آزماتا ہوں۔ کسی کے پاس مال کا ہونا یہ معنی ہرگز نہیں رکھتا کہ وہ بڑا معزز و مکرم ہے، اور کسی کا فقیر ہونا یہ معنی نہیں رکھتا کہ وہ اللہ کے نزدیک بڑا کم تر ہے، اللہ کے نزدیک بڑا ذلیل ہے، اللہ کے نزدیک اس کی کوئی قیمت نہیں ہے، قطعاً ایسا نہیں ہے۔ یہ اللہ رب العزت کا اپنا نظام ہے، جس کو چاہے جب چاہے مال دے، جب چاہے چھین لے۔ وَلَنَبْلُوَنَّكُمْ بِشَيْءٍ مِّنَ الْخَوْفِ وَالْجُوعِ وَنَقْصٍ مِّنَ الْأَمْوَالِ وَالْأَنفُسِ وَالثَّمَرَاتِ وَبَشِّرِ الصَّابِرِينَ، سورہ بقرہ میں اللہ نے فرمایا کہ ہم آزمائیں گے یقیناً بندے کو، مال دے کر مال چھین کر، اولاد دے کر اولاد چھین کر، پھل دے کر پھل چھین کر، فصلیں دے کر فصلیں چھین کر، اور اللہ آزماتا ہے۔ اور مومن آدمی سے جب اللہ چھین لیتا ہے تو کیا وہ مومن اللہ کی نظر میں نعوذ باللہ؟ نہیں، وہ اللہ کی نظر میں معزز و مکرم ہے۔ اللہ نے اپنی آزمائش کے طور پر مال چھین لیا، کوئی بات نہیں۔ غریب آدمی کو دیکھ کر کبھی یہ نہ سمجھیں کہ یہ کیا ہو، یہ کیا ہے۔ غریب آدمی ہو سکتا ہے کہ اس غریب آدمی کو اللہ نے وہ شرف دیا ہوا ہو جس کے بارے میں کہا گیا لو اقسم علی اللہ لابرہ، کہ یہ غریب آدمی اگر اللہ کو قسم دے دے تو اللہ بھی اسی قسم کو پورا کر دے۔
کیونکہ اللہ کے یہاں اس کا مقام اتنا زیادہ ہے۔ اور مقام ہونے کے لیے مال، دولت، نسل، رنگ، یہ وہ کوئی بڑا خوبصورت ہے، حسن و جمال ہے، دولت و مال ہے، ایسا تو کچھ ہے نہیں۔ ان اکرمکم، سورہ حجرات، ان اکرمکم عند اللہ اتقاکم، اللہ کے نزدیک سب سے زیادہ معزز، سب سے زیادہ عزت والا اور سب سے زیادہ تکریم والا کون ہے؟ اتقاکم، جو زیادہ تقوی والا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ یہ نہ سمجھ بیٹھو کہ یہ جو تمہارا مال چھین لیا گیا یا تمہیں مبتلا یا آزمائش کیا گیا تو یہ کچھ ایسا ہے، تمہارا یہ نظریہ غلط ہے۔ کلا، البتہ یہ بات ہے کہ تم لوگ مال کے معاملے میں جو تمہارے کرتوت ہیں وہ ٹھیک نہیں ہے، مال کے معاملہ میں تمہارے کرتوت ٹھیک نہیں ہے۔ لا تکرمون الیتیم، کلا بل لا تکرمون الیتیم، تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ پہلی بات یہ کہ کوئی یتیم تمہارے خاندان میں ہے، قبیلے میں ہے، پڑوس میں ہے، یتیم کی کفالت کرنا، یتیم کو کھانا پلانا، کپڑا دینا دور کی بات ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم یتیم کی عزت نہیں کرتے ہو۔ یتیم کی عزت ہونی چاہیے، احترام ہونا چاہیے۔ اور جہاں تک مسئلہ کفالت کا ہے، نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا ارشاد الادب المفرد امام بخاری میں اور سنن ابو داؤد میں وہ ارشاد گرامی موجود ہے، انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 انگلیاں اٹھائیں اور ان کو ہلاتے ہوئے ملاتے ہوئے کہا، میں انا وکافل الیتیم کہاتین فی الجنہ، ان 2 انگلیوں کی طرح جنت میں اکٹھے ہوں گے۔ یتیم کی کفالت کرنے والے کو اللہ رب العزت نے اتنا اہم مقام عطا فرمایا ہے۔ فرمایا کہ تم یتیم کا اکرام نہیں کرتے ہو، ولا تحاضون علی طعام المسکین، اور نہ ہی تم مسکین کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہو، نہ خود کھلاتے ہو نہ کسی کو کھانا کھلانے کی ترغیب دلاتے ہو۔ وتاکلون التراث اکلا لما، اگر وراثت آ جائے، کوئی فوت ہو جائے تو اس کی وراثت کو ہڑپ کر جانے کے لیے تیار بیٹھے ہو۔ اکلن لما کا معنی اس کی وراثت کے مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ لم شمل کا معنی ہوتا ہے اکٹھے کرنا، خاندان کے بکھرے ہوئے لوگوں کو اکٹھے کرنا، عربی میں کہتے ہیں لم شمل۔ اس نے لوگوں کو، افراد کو جو ناراضگیوں اختلافات کی وجہ سے بکھرے ہوئے تھے ان کو اکٹھے کر لیا۔ اور اکل لما کا معنی مال کو اکٹھے کر کر کے سمیٹ سمیٹ کر، ادھر سے بھی آ جائے ادھر سے بھی آ جائے، میرے پاس جمع ہو جائے۔ فرمایا کہ تم یہ انداز اختیار کیے ہوئے ہو کہ مال کو سمیٹ سمیٹ کر کھاتے ہو۔ وَتُحِبُّونَ الْمَالَ حُبًّا جَمًّا، اور مال کے ساتھ تمہاری محبت حد سے بڑی ہوئی ہے، تم بہت ہی زیادہ مال سے محبت کرتے ہو، جی بھر کر مال کو چاہتے ہو۔ مجھے یاد پڑتا ہے کہ میں نے یہاں ذکر کیا تھا کہ مال سے محبت انسان کی فطرت میں داخل ہے۔ بڑے ہو کر تو آدمی کو پتہ ہوتا ہے کہ یہ پیسہ کام آئے گا، بیماری میں کام آئے گا، سفر میں کام آئے گا، فلاں میں کام آئے گا۔ جو ایک 6 مہینے یا سال کا بچہ ہے، 1.5 سال کا بچہ ہے، اسے کیا معلوم ہے کہ یہ کہاں کہاں کام آئے گا؟ لیکن آپ بچے کے ہاتھ میں نوٹ دے دو اور اسے کہو واپس دو، اور نہیں دے گا۔ تو اس کا معنی یہ ہوا کہ اس کا اتنا لمبا عقل سے تعلق نہیں، انسان کی فطرت میں داخل ہے کہ مال پیارا لگتا ہے۔ بچے کو کوئی سمجھ نہیں ہے کہ کل کو میرے پاس اگر یہ نوٹ رہا تو میں کیا خریدوں گا، کیا کروں گا، کچھ بھی پتہ نہیں۔ لیکن بچے کے ہاتھ میں نوٹ گیا، واپس مانگ رہے ہیں، نہیں دے رہا۔ یہ اس کی نیچر میں شامل ہے کہ یہ مال ہے اور یہ مجھے قابو کرنا ہے۔ اللہ نے فرمایا کہ تم مال کو جی بھر کر چاہتے ہو، اس کو ضرورت سے زیادہ پیار کرتے ہو۔ کلا، یہ اچھا طریقہ کار نہیں، یہ اچھا طرز عمل ہرگز نہیں ہے، یقیناً یہ ٹھیک نہیں۔ اذا دکت الارض دکن دکا، جب زمین کو کوٹ کر ریزہ ریزہ کر دیا جائے گا۔ اب اللہ نے وہ منظر سامنے پیش کرنا شروع فرما دیا جہاں دولت کام نہیں آئے گی، لوگوں کی وراثتیں اکٹھی کر کر کے اپنے یہاں ڈھیر کر رہے ہو۔ ایک وقت آنے والا ہے کہ مال تمہارے کسی کام نہیں آئے گا، اور اس وقت نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ آدمی اپنی گائے، بھینس، اونٹنی، کسی کا دودھ نکالنے کے لیے بالکل تیار ہے،
تھنوں کو دھو لیا، برتن موجود ہے، دودھ نکالنے کے لیے تیار ہے، جب اللہ کی طرف سے وہ آواز آ جائے گی اسے دودھ دھونے کا ہوش نہیں رہے گا کہ میں نے دودھ ہی نکالنا ہے، نکال کے پی لوں، اتنا ہوش نہیں رہے گا۔ ماں کو اولاد کا، بھائی کو بہن کا، شوہر کو بیوی کا، یوم یفر المرء من اخیہ وامہ وابیہ وصاحبتہ وبنیہ لکل امرئ منہم یومئذ شان یغنیہ۔ اللہ نے فرمایا ہر کوئی اپنی اپنی، ہر کسی کو اپنی اپنی پڑی ہوگی، وہاں کسی کو کسی کا کوئی ہوش نہیں ہوگا، نہ کھانے کا، نہ پینے کا، نہ دودھ نکالنے کا، بکریاں گئیں، اونٹ گئے، دولتیں گئی، نہ پیسہ، نہ کوئی اور جائیداد، کوئی چیز کام نہیں آئے گی۔ اور زمین کی حالت کیا ہوگی؟ فرمایا کوٹ کر ریزہ ریزہ، ذرہ ذرہ کر دی جائے گی۔ اور زمین کا تو عالم کیا ہے، پہاڑوں کا کیا عالم ہوگا؟ القارعۃ ما القارعۃ وما ادرک ما القارعۃ یوم یکون الناس کالفراش المبثوث وتکون الجبال کالعہن المنفوش۔ پہاڑوں کا یہ عالم ہوگا کہ روئی کے گولوں کی طرح، گوئی کے گالوں کی طرح وہ ہوا میں اڑتے پھرتے، ریزہ ریزہ، قطرہ قطرہ، ذرہ ذرہ ہو جائیں گے، اور ذرہ ذرہ ہو کر نشیبوں میں بیٹھیں گے، اور اللہ رب العزت زمین کو بالکل چٹیل برابر پلین کر دے گا، کہیں پہاڑ نہیں رہے گا، کہیں کوئی گہرا کھڈا نہیں رہے گا، بلکہ ساری زمین کو برابر کر دے گا۔ اور فرمایا وَجَاءَ رَبُّكَ وَالْمَلَكُ صَفًّا صَفًّا، اس دن تیرا رب آ جائے گا، حساب و کتاب کرنے کے لیے تیرا رب جلوہ فرما ہو جائے گا۔ رب کا آنا، وجاء، رب آ جائے گا، اور رب کا عرش عظیم پر مستوی ہونا، ان کلمات کو، ان کا ترجمہ کرنے کے لیے بڑی احتیاط کی ضرورت ہے کہ رب آ جائے گا، رب اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اور بعض لوگ کہتے ہیں کہ نہیں، رب کا آنا، رب کا جلوہ فرمانا یہ عرش پر مقتدر ہونے کے معنوں میں ہے، اپنی طرف سے تعویلات شروع کر دیتے ہیں۔ اللہ اپنے عرش پر مستوی ہے، لیکن جیسا اس کی ذات کو لائق ہے۔ ہم کہیں کہ ہماری طرح، نعوذ باللہ، وہ جیسے اس کی ذات کو لائق ہے وہ اپنے عرش پر جلوہ فرما ہے۔ اور قیامت کے دن یہ اللہ رب العزت فرما رہے ہیں وَجَاءَ رَبُّكَ، تیرا رب آ جائے گا، تیرا رب آ جائے گا، تیرا رب جلوہ فرما ہوگا۔ یہ لفظ اردو میں جلوہ فرما مجھے یاد پڑتا ہے کہ کچھ عرصہ پہلے انٹرنیٹ پر کسی آدمی نے اسی لفظ کے بارے میں بطور خاص کہا۔ ہماری یہ کتاب بنگلور سے چھپی ہے، توحید پبلیکیشن کی طرف سے، پاکستان سے بھی چھپی ہے، 3 اصول کے بارے میں، اسلام کے 3 اصول۔ اس میں اسی قسم کے ترجمہ کے سلسلہ میں جو ثم استوى علی العرش، پھر اللہ عرش پر جلوہ فرما ہو گیا یا جلوہ افروز ہو گیا، تو کسی نے انٹرنیٹ میں ڈال دیا کہ وہ شاید تعویل کا قائل ہے۔ میرے بارے میں کہا کہ وہ شاید تعویل کا، صفات کو مانتا نہیں بلکہ ان کی تعویل کرتا ہے۔ مجھے لگتا ہے کہ ہمارے خلیل بھائی موجود ہیں، ان کے حوالے سے ہوتا ہوا وہ پیپر ہمیں پہنچا۔ تو میں نے کہا کہ جس صاحب نے یہ سارا کچھ لکھا ہے اسے خود شاید صحیح اردو نہیں آتی۔ جلوہ فرما ہونا کسی کے استوا ہی کا اردو میں صاف صورت اچھے ادب نما اردو میں ترجمہ ہے۔ جہاں تک میرا عقیدہ ہے، وہ میرے سارے دوست احباب جانتے ہیں کہ میں تعویل کرنے والوں میں سے نہیں ہوں۔ میں الحمدللہ اس صفات الہی کو اس کی اصل میں مانتا ہوں۔ اللہ کا ہاتھ ہے، اللہ کا پاؤں ہے، اللہ کا سننا، اللہ کا دیکھنا، لیکن ہاتھ میرے ہاتھ کی طرح ہے نہیں۔ اور میں یہ کہوں کہ ہاتھ سے مراد اللہ کی قدرت ہے، میں یہ تعویل کرنا بھی جائز نہیں سمجھتا، بلکہ اللہ کا ہاتھ ہے جیسا اس کی ذات کو لائق ہے، اللہ کا پاؤں ہے جیسا کہ اس کی ذات کو لائق ہے۔ حدیث میں ہے نا، ید اللہ علی الجماع، حدیث میں موجود ہے کہ جماعت پر اللہ کا ہاتھ۔ اب ید کا لفظ جو ہے یہ عربی میں ہاتھ کو کہتے ہیں، ایسا نہیں جیسا اللہ کی جلالت کو لائق ہے ایسا اللہ کا ہاتھ ہے۔ جہنم کہے گا حل میں مزید، قرآن کریم میں موجود ہے، حل میں مزید، اے اللہ اور لا اور لا اور لا،
اللہ رب العزت اپنا قدم مبارک جہنم میں رکھے گا اور کہے گا بخ بخ بخ، اب ختم، اب اور نہیں چاہیے، میں بھر گیا۔ صحیح حدیث میں قدم کا لفظ موجود ہے، ید کا موجود ہے، قرآن میں سمع ہے، بصر ہے، اور اللہ کا ہنسنا تک ہے۔ ان صفات کو ان کی اصل حالت میں ماننا ہمارا فرض ہے اور تعویل کرنا جائز نہیں، من غیر تحریف ولا تمثیل ولا تشبیہ۔ ہم ان صفات کو ان کی اصل حالت میں مانتے ہیں، لیکن جہاں تک جلوہ فرما کا لفظ ہے، یہ اردو کا ایک اچھا لفظ تھا، اس کو میں نے اس وقت بھی استعمال کیا۔ ابھی حال ہی میں دارالاسلام سے تفسیر ابن کثیر چھپی ہے، اور دارالاسلام والوں کے بارے میں آپ جانتے ہیں کہ وہ سارے الحمدللہ صحیح العقیدہ، دارالاسلام کا مالک بھی اور عموماً اس میں کام کرنے والے لوگ بھی صحیح العقیدہ لوگ ہیں، اور جو چیزیں چھپتی ہیں بڑا پینل ہے جو اس کو چیک کر کے چھاپتا ہے۔ انہوں نے ابن کثیر کے اس ترجمہ، اسی صورت کے ترجمہ میں دیکھا کہ انہوں نے بھی جلوہ فرما کا لفظ جو ہے وجاء ربک، اور تیرا رب آ گیا، یا وجاء ربک تیرا رب آ جائے گا، تیرا رب جلوہ فرما ہو جائے گا۔ بات وہی ہے، اللہ کے لیے اچھا لفظ استعمال کرنا مناسب ہے، ضروری ہے۔ اللہ آ جائے گا حساب و کتاب لینے کے لیے، اور کب آئے گا؟ محشر کے میدان کے بارے میں ایک بڑی لمبی حدیث ہے، میں نے اپنے کئی درسوں میں وہ ذکر کی ہے کہ محشر کا میدان لگا ہے، خوفناک، ہولناک، پریشانیاں، ساری دنیا میدان میں کھڑی ہے، اور دنیا کے لوگ چاہتے ہیں کہ حساب کتاب شروع ہو، جس کو جنت میں جانا ہے جنت میں جائے، جسے جہنم کی سزا بھگتنا ہے وہ وہاں جائے، یہاں تو کم از کم کھڑے پریشان نہ رہیں۔ ایک وفد قائم ہوگا، صحیح بخاری میں، صحیح مسلم میں، مسند امام احمد میں، اور حدیث کی دیگر کتابوں میں السنہ ابن ابی عاصم میں، بخاری، مسلم، مسند احمد اور السنہ ابن ابی عاصم، ان کتابوں میں یہ حدیث موجود ہے کہ وفد تیار ہوگا، وہ آدم علیہ السلام سے لے کر عیسیٰ علیہ السلام تک ہر نبی کے پاس جائے گا۔ ہر نبی عذر معذرت کر دے گا، میں اس کی تفصیل میں آج نہیں جاتا۔ ہر آدمی کو اپنی کوئی کمی، کوئی کوتاہی یاد آ جائے گی، کہے گا کہ میں نہیں جاتا، میں جاؤں تو کہیں لینے کے دینے نہ پڑ جائیں، میں جاؤں کہ یا اللہ ان کا حساب شروع کرو۔ آدم علیہ السلام کا اپنا جو واقعہ ہے، اور اللہ کہے کہ ادھر آؤ، تمہیں روکا تھا کہ یہ پھل نہیں کھانا، تم نے پھل کیوں کھایا؟ کہا بھائی میں نہیں جاتا۔ موسیٰ علیہ السلام کا قتل کا واقعہ ہے، حضرت نوح علیہ السلام کا اپنے بیٹے کو طوفان سے بچانے کے سلسلہ میں اللہ سے درخواست کرنے کا واقعہ ہے۔ اس طرح کے واقعات ہر نبی معذرت کرے گا کہ میں نہیں جاتا۔ بالآخر وہ وفد حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوگا۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرمائیں گے آنا لہا، آنا لہا۔ امام ابن کثیر رحمۃ اللہ علیہ نے لفظ نقل کیے ہیں 2 مرتبہ، آنا لہا، آنا لہا، تمہارا یہ کام میں کروں گا، تمہارا یہ کام میں کروں گا۔ بخاری میں، مسلم میں اور حدیث کی دیگر کتابوں میں 1 مرتبہ ہے آنا لہا، اور السنہ ابن ابی عاصم میں الفاظ ہیں آنا لہا، آنا صاحبہا، میں اس کام کے لیے ہوں اور یہ تمہارا کام میں کروں گا۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم سجدہ ریز ہو جائیں گے، اور آپ ارشاد فرماتے ہیں حدیث میں کہ اللہ مجھ سے اپنی حمد کے وہ الفاظ کہلوائے گا جو آج مجھے معلوم نہیں۔ اللہ کی میں ایسے عمدہ لفظوں میں تعریف کروں گا کہ آج مجھے وہ تعریف کے الفاظ کیا ہے مجھے معلوم نہیں، اس وقت اللہ میرے ذہن میں ڈالے گا، زبان سے نکالے گا، میں اللہ کی تعریفیں کروں گا۔ بالآخر اللہ مجھے کہے گا کہ پیارے اٹھ مانگ، اٹھو مانگو، اور میں یہ سوال کروں گا کہ یا اللہ تیرے یہ بندے محشر کے میدان میں پریشان کھڑے ہیں، ان کا حساب کتاب شروع کرنے کے لیے میزان قائم کر، اور اللہ میزان قائم کر دے گا، حساب کتاب شروع ہو جائے گا۔ اس حدیث کے بعد یہ واقعہ پیش آئے گا کہ اللہ محشر کے میدان میں اپنے بندوں کے خیر و شر، نیکی اور برائی، حساب و کتاب لینے کے لیے میزان لگوا دے گا، اور حساب کتاب لینے کے لیے آ جائے گا۔ فرمایا وجاء ربک، اور تیرا رب آ جائے گا، والملک صفا صفا، اور فرشتے صف در صف موجود ہیں۔
اللہ رب العزت کے سامنے فرشتے با ادب صف در صف موجود ہیں۔ وَجِیءَ یَوْمَئِذٍ بِجَہَنَّمَ، اور اس دن جہنم کو بھی گھسیٹ کر لے آیا جائے گا، جہنم کو گھسیٹ کر لایا جائے گا۔ اور نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم میں حدیث موجود ہے اور سنن ترمذی میں بھی ہے، لہا 70,000 زمام وعلی کل زمام 70,000 ملک یجرونہا، جہنم کی 70,000 لگامیں ہوں گی۔ 70,000 یہ جو گھوڑے کے منہ میں ہے زمام، لگام، جس سے گھوڑے کو کھینچا جاتا ہے، گدھے کو بھی کھینچا جاتا ہے، اور لگام تو محض دو کی ہوتی ہے، گدھے کی اور گھوڑے کی۔ اونٹ کی نکیل ہوتی ہے جو ناک میں ڈالی جاتی ہے، اور چھوٹے جانوروں کی ایسی چیز نہیں ہوتی۔ یہ چونکہ جہنم ہے، بڑی ہے، اس کی لگامیں ہوں گی۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، صحیح مسلم اور ترمذی میں حدیث، 70,000 لگامیں ہوں گی، ہر لگام کو 70,000 فرشتے نے پکڑا ہوا ہوگا اور گھسیٹ رہے ہوگا۔ اب اندازہ کریں کہ کتنے فرشتے بنتے ہیں یہ؟ 70,000 لگامیں، 70,000 فرشتہ ہر لگام پر۔ 39، 7 کو 7 میں ضرب دیں، 39 ہوا، اور یہ کوئی 39 کروڑ کے قریب، لاکھ نہیں، 39 کروڑ فرشتہ جہنم کو کھینچ کے لا رہا ہوگا۔ اور ایک فرشتے کی طاقت کتنی ہے؟ فرشتے نے کہا، طائف کے میدان میں نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو ظالموں نے مارا، پتھر مارے، لہو لہان کر دیا، اللہ نے پہاڑوں کے فرشتے کو بھیجا۔ فرشتہ کہتا ہے، اللہ کے نبی آپ مجھے اگر حکم دیں، لَأُطْبِقُ عَلَيْهِمُ الْأَخْشَبَيْنِ، میں پہاڑوں کو یوں ملا کے اس پوری وادی کو ملیا میٹ کر دوں۔ ایک فرشتہ چاہے تو 2 پہاڑوں کو اٹھا کر یوں آپس میں بھڑا سکتا ہے، ٹکرا سکتا ہے، پورے کے پورے شہر کو مسل سکتا ہے۔ اور جہاں 49 کروڑ فرشتہ، عدد کوئی کسی کے پاس کوئی کیلکولیٹر ہے تو نکال لے، کہیں کمی بیشی نہ ہو جائے، 70,000 کو 70,000 میں ضرب دینی ہے۔ 70,000 میں کوئی 49 کروڑ فرشتے جہنم کو لا رہے ہوں گے۔ اتنی بڑی جہنم ہے جس میں انسانوں کو ڈالا جائے گا۔ کن انسانوں کو؟ جو کہ اہل جہنم ہیں، جن کے کرتوت جہنمیوں والے ہوں گے۔ یومئذ یتذکر الانسان، اس دن انسان کو کچھ اپنا کیا دھرا، اپنے کرتوت یاد آ جائیں گے۔ جہنم کو سامنے لاتا ہوا دیکھ کر اسے یاد آ جائے گا کہ میں دنیا میں کیا کرتا رہا، میں کن کاموں میں پھنسا رہا۔ یومئذ یتذکر الانسان وانى له الذکریٰ، آج اس کو یاد کرنے کا کیا فائدہ۔ اللہ رب العزت فرماتے ہیں کہ آج اس کو یاد آ جائے گا تو کیا فائدہ ہو۔ آج یاد کرنے کا کیا فائدہ؟ آج تو کوئی نیک کام کر نہیں سکتا، آج کسی گناہ سے بچنے، کسی نیک کام کرنے کا موقع ختم ہو گیا۔ آج اگر اس کو پرانے کرتوت یاد بھی آئے تو کیا فائدہ۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، اس وقت انسان کہے گا کاش میں نے آج کے دن کے لیے کچھ نیک عمل آگے بھیج لیے ہوتے، کاش میں نے آج کے دن کے لیے آگے کچھ بھیج لیا ہوتا۔ مسند امام احمد میں ایک حدیث ہے جس میں آیا ہے کہ آدمی جب یہ موقع پہنچے گا، اس مقام پر آئے گا، اور آدمی کون ہوگا؟ جس آدمی نے ساری زندگی عبادت میں گزاری ہوگی، ساری عمر عبادت میں گزار کر گیا ہے۔ محشر کے میدان کا یہ منظر دیکھ کر وہ کہے گا، اے کاش مجھے اللہ دوبارہ واپس بھیج دے، میں ساری عمر سجدے میں رہوں، ساری عمر اللہ کی تعریفیں بیان کرتا رہوں، اور پھر میں یہاں آؤں۔ اس مقام پر ہمیں عمل کی، نیکیوں کی اتنی ضرورت ہوگی، اتنا ہولناک وہ مقام ہوگا جس وقت جہنم کو گھسیٹ کر لایا جا رہا ہوگا۔ اس وقت انسان کہتا ہے اے کاش، جس کی ساری عمر عبادت میں گزری ہے وہ بھی کہتا ہے کہ اے کاش مجھے ایک اور عمر مل جائے اور میں وہ ساری عمر بھی عبادت میں گزار کے آ جاؤں۔ اب یہ باتیں ہمیں تو اللہ رب العزت نے یہاں ہی بتا دی ہیں، کچھ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اب بتا دی ہیں۔ اب کیا ہم سوچ رہے ہیں کہ نہیں وہیں سے جا کے ہم بھی آئے کاش کہیں؟
ہمیں چاہیے کہ آج سے ہی اپنے گریبان میں جھانک لیں، دیکھ لیں کہ ہم کیا کر رہے ہیں، کہاں جا رہے ہیں، ہمارے شب و روز کس طرح گزر رہے ہیں۔ اگر آج ہم اس منظر کو اپنے تصور میں لے آئیں، صرف دماغ میں تصور میں لے آنا کافی ہے۔ جب تصور میں وہ منظر آ گیا تو ہمیں معلوم ہو جائے گا کہ ہمارے عمل کتنے ہیں، ہم کیا کر رہے ہیں، ہمارے اندر کتنی کوتاہیاں موجود ہیں۔ یقول یا لیتنی قدمت لحیاتی، بندہ کہے گا کہ اے کاش میں اپنی زندگی کے دوران آج کے دن کے لیے کچھ آگے بھیج لیتا۔ فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ جتنا عذاب بندوں کو دے گا اتنا عذاب دینے والا کوئی نہیں ہوگا، یعنی اس دن تو دوسرا کوئی ہوگا نہیں، لیکن ساری زندگی میں اس دنیا میں کوئی آدمی کسی کو اتنا سخت عذاب نہیں دے سکتا جتنا قیامت کے دن اللہ اپنے نافرمانوں کو دے گا۔ اور دنیا میں عذاب دینے والے آپ کو معلوم ہے کتنے کتنے سخت لوگ موجود ہیں۔ اصحاب خندق کا واقعہ اصحاب الاخدود کے نام سے سورہ بروج کے اندر موجود ہے۔ سورہ بروج 30واں سپارہ، اصحاب الاخدود بڑی بڑی خندقیں کھدوائیں، ان میں آگ جلوائی اور ایک ایک کر کے اپنے نافرمانوں کو اس بادشاہ نے اس میں گرانا شروع کر دیا۔ وہ تفصیل واقعہ موجود ہے قرآن کریم کے اندر، پوری تفصیل موجود ہے، وہ پڑھ کے دیکھیں۔ یہ بھی سزا دے رہا ہے، لوگوں کو عذاب دے رہا ہے کہ پورا پورا انسان اٹھا کے آگ میں ڈال دیتا ہے۔ اور آج کل تو عذاب دینے کے بڑے طریقے نکلے ہوئے ہیں۔ لوہے گرم کرنے کی بھٹی جل رہی ہے، اس میں لوہا پگھل رہا ہے۔ یہ جبیل میں بہت ساری فیکٹریاں ہیں نا، سابق ہیں، فلاں ہیں، لوہے والی فیکٹریاں ہمارے پاکستان میں ہیں، انڈیا میں ہیں، فلاں ملک میں، ساری دنیا میں فیکٹریاں ہیں۔ جس فیکٹری میں لوہا پگھل کر پانی کی طرح چلتا ہے، اگر انسان کو اٹھا کے اس بھٹی میں ڈال دیا جائے تو کیا بنے گا؟ یہ تو پگھل کر چلے گا بھی نہیں، یہ جل کر ختم ہو جائے گا۔ عذاب دینے کی انتہائی سخت شکل جو بظاہر نظر آتی ہے یہ ہے، اللہ نے فرمایا یہ سخت نہیں، قیامت کے دن محشر کے میدان میں جو گناہ گار ثابت ہوگا اسے جہنم میں اللہ وہ عذاب دے گا جیسا کوئی عذاب دے ہی نہیں سکتا۔ بھٹی میں ڈالا گیا تو مر گیا، اب اس کی خاک نکال کے چاہے کہ میں اسے زندہ کروں اور پھر سزا دوں، کیا ممکن ہے؟ انسان سے ممکن نہیں ہے۔ اس نے اصحاب الاخدود والے نے، جس نے خندقیں کھود کر آگ میں لوگوں کو پھینکوایا، وہ آگ میں گرے، ختم ہو گئے۔ کیا اس نے کسی کو دوبارہ نکالا، زندگی دی اور دوبارہ ڈالا؟ کوئی ایسا واقعہ نہیں۔ لیکن قیامت کے دن اللہ رب العزت جب کسی کو گناہ گار شمار کر دیں گے، اپنے کرتوتوں کے نتیجے میں جو گناہ گار شمار ہو گیا وہ جہنم کی آگ میں جلے گا اور مرنا چاہے گا لیکن مر نہیں پائے گا۔ اس سے بڑا عذاب اور کیا ہوگا؟ اللہ نے فرمایا فَيَوْمَئِذٍ لَا يُعَذِّبُ عَذَابَهُ أَحَدٌ، اس دن اللہ کے عذاب سے بڑھ کر کوئی عذاب دینے والا نہیں ہوگا، کوئی آدمی ایسا نہیں ہوگا جو اللہ جیسا عذاب دے پائے۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور اللہ کے فرشتے جس طرح کسی کی مشکیں باندھ لیں گے، جس طرح وہ کسی کو پکڑ لیں گے، اس طرح کوئی آدمی دنیا میں کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ اللہ کی پکڑ اتنی سخت، اللہ کے فرشتے جب باندھ لیں گے تو اس میں سے اگر کوئی چاہے، یہاں دنیا میں ہم دیکھتے ہیں جیلوں سے نکل جاتے ہیں، پکڑے ہوئے رسیوں میں باندھے ہوئے نکل جاتے ہیں، اس کام سے نکل گئے، اس کام سے نکل گئے۔ اللہ نے فرمایا کہ کوئی یہ تصور نہ کر لے کہ یہاں تو جیل سے بھی بھاگ جاتے ہیں، بندے ہوئے بھی کھل کے نکل جاتے ہیں، کوئی باندھتے ہیں اور دوسرے اس کو کھلانے والے آ جاتے ہیں، کوئی بند کرتے ہیں جیلوں میں دوسرا نکلوانے والا آ جاتے ہیں۔ وہاں ایسا کچھ نہیں ہوگا۔ جسے اللہ نے پکڑ لیا اسے کوئی چھڑا نہیں پائے گا، جسے اللہ نے باندھ لیا اسے کوئی کھول نہیں پائے گا، اور جسے اللہ نے عذاب میں مبتلا کر دیا اس جیسا عذاب دنیا میں کوئی دے ہی نہیں سکتا۔ وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اور جتنا سختی کے ساتھ اللہ پکڑ لے گا، قید و بند میں جکڑ لے گا، اتنا وَلَا يُوثِقُ وَثَاقَهُ أَحَدٌ، اتنا سختی کے ساتھ کوئی کسی کو پکڑ نہیں سکتا۔ یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن روح، اے ایمان والی روح،
ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، جس وقت انسان مرنے لگتا ہے ایک مرتبہ اس وقت یہ الفاظ اللہ کا فرشتہ آ کے اس کو کہتا ہے۔ آدمی ساری عمر گناہ میں گزارے، اللہ اور اللہ کے رسول کی نافرمانیاں کرتا رہے، تو کیا خیال ہے کہ فرشتہ آ کے کہے گا اے مطمئن روح؟ یہ تو انتہائی غیر مطمئن روح ہے، یہ تو گناہگار کی روح ہے، یہ تو اب تڑپتی فرشتے کو نظر آ رہی ہے۔ یہ وہ روح ہے جو نکلنے کے لیے تیار نہیں، یہ آگے جانے کو تیار نہیں، یہ مطمئن کہاں ہے؟ مطمئن روح ہوگی مومن کی، مطمئن روح ہوگی نیک پارسا آدمی کی، جو پورے اطمینان کے ساتھ موت کو بھی قبول کر رہی ہے، آگے جانے کے لیے خوشی سے تیار ہے۔ نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں کہ موت کے وقت فرشتے برے کے پاس کس انداز سے آتے ہیں، اچھے کے پاس کس انداز سے آتے ہیں، ان کو لے جایا جاتا ہے آگے کے حالات میں، برے اور اچھے کے دونوں کے حالات۔ کبھی تھوڑی سی تفصیل ان حالات کی پڑھ کے دیکھیں، بالکل واضح ہو جاتا ہے کہ گناہ گار کی، کافر تو دور کی بات ہے، گناہ گار کی روح بھی موت کے وقت مطمئن نہیں ہو سکتی۔ وہاں مطمئن روح کس کی ہوگی؟ صرف اس کی جس کے عمل نیک ہوں گے، صالح ہوں گے۔ یہاں بھی فرشتے کہتے ہیں یا ایتھا النفس المطمئنہ ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ۔ اور قیامت کے دن جب حساب کتاب ہو جائے گا اور یہ نکل آئے گا، پاس نکل آئے گا، نامہ اعمال نیکیوں سے بھرا ہوا نکل آئے گا، تو اسے پھر فرشتے کہیں گے یا ایتھا النفس المطمئنہ، اے مطمئن نفس، اے مطمئن روح، ارجعی الی ربک راضیۃ مرضیہ، اب اپنے رب کی نعمتوں کی طرف جاؤ راضی خوشی۔ تم بھی راضی اپنے رب پر اور تمہارا رب بھی راضی تم پر۔ راضیہ یعنی تم راضی ہو، اور مرضیہ تم اللہ کی پسندیدہ ہو کہ اللہ بھی تم پر راضی ہے۔ ارجعی لوٹ جاؤ، لوٹنا کہاں ہے؟ اس کی طرف جس نے بنایا، جس نے بھیجا، اسی کی طرف لوٹ جاؤ۔ فادخلی فی عبادی، اور میرے خاص بندوں میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت نیک آدمی کو، نیک آدمی کی روح کو یہ کہلوائے گا فرشتوں کے ذریعے کہ اب اللہ کے بندوں میں داخل ہو جاؤ، وادخلی جنتی، اور میری جنت میں داخل ہو جاؤ۔ اللہ رب العزت مجھے اور آپ سب لوگوں کو اہل جنت میں سے بنائے، اللہ تعالیٰ جنت کا وارث بنائے، اللہ تعالیٰ جہنم سے مجھے اور آپ سب لوگوں کو محفوظ رکھے۔ وہ بہت ہی خوفناک، بہت ہی تکلیف دہ، اللہ رب العزت نے قرآن کریم میں اس کے بارے میں جگہ جگہ فرمایا ہے کہ وہ ٹھکانہ بہت ہی برا ہے، وہ ٹھکانہ بہت ہی تکلیف دہ ہے، بڑا المناک ہے۔ اس سے بچنے کے لیے ہمیں کچھ نہ کچھ کرتے رہنا چاہیے۔ اللہ تعالیٰ ہمیں اس جہنم سے محفوظ رکھے اور اللہ تعالیٰ ہمیں جنتوں کا وارث بنائے۔ اللہ تعالیٰ قرآن کریم پڑھنے، سمجھنے اور اس کے احکام پر عمل کرنے کی توفیق سے نوازے۔ ایک سوال ہے کہ کیا اللہ تعالیٰ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے وقت کہیں ایسا واقعہ پیش آیا ہے؟ اللہ تعالیٰ رسول اللہ کے وقت نے، اللہ تعالیٰ تو ہمیشہ سے ہے، ہمیشہ رہے گا۔ صرف یہ کہیں کہ کیا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں کوئی ایسا واقعہ پیش آیا ہے جس میں یہ بات ہوئی ہو کہ امام نے قبلہ کی طرف تھوکا اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے اسے امامت سے ہٹانے کا فیصلہ صادر فرما دیا؟ یہ واقعہ ایک حدیث میں وارد ہوا ہے اور یہ صحیح ہے کہ مسجد کے قبلہ رو، مسجد میں ہوتے ہوئے قبلہ رو یا مسجد سے باہر کبھی بھی قبلہ رو نہیں تھوکنا چاہیے۔ یہ ادب تو ہمارے یہاں معروف ہے کہ قبلہ رو بول و براز کے لیے، قضائے حاجت کے لیے قبلہ کی طرف منہ کر کے کبھی نہیں بیٹھنا چاہیے۔ یہ مسئلہ تو ہمارے یہاں بڑا معروف ہے، لیکن جہاں تک تعلق ہے تھوکنے کا، ہم نے کبھی سوچا بھی نہیں۔ چلتے پھرتے جہاں چاہیں، اگر منہ میں پان کی گلوری ہے تو پھر تو ہوش ہی نہیں رہتا کہ کہاں تھوکنا ہے۔ وہ تو ان کا ادھر سے بھی نکل رہا ہوتا ہے۔ کچھ لوگوں کو دیکھنے میں آتا ہے کہ ایسے تھوکنے کی نوبت ہی نہیں آتی، یہاں سے بہہ رہا ہے۔ پتہ نہیں کس بات کو یہ کیا شوق لوگ لے کے بیٹھے ہوئے ہیں۔ جانور جگالی کرے تو اس کے منہ سے یہاں سے نہیں بہتا۔ دیکھتا ہوں گے آپ، گائے، بھینس، اونٹ کھانا اپنا چارہ جو بھی کھاتے ہیں، جب وہ جگالی کرتا ہے نا، اس کو ہضم کرنے کے لیے جب لاتا ہے، کبھی میں نے نہیں دیکھا کہ ان کے یہاں سے بہ رہا ہو۔ یہ پان خوروں کے
یہاں سے پان بہتا ہے، باتیں کر رہے ہیں، چھینٹے اڑ رہے ہیں. بھائی اگر پان ہی کھانا ہی ہے تو کم از کم کچھ ذوق پیدا کرو اپنے اندر، کوئی تھوڑا سا صفائی ستھرائی کا خیال رکھو. جو صفائی ستھرائی کا خیال رکھ رہے ہیں، پان ڈالا ہوا ہے، کوئی بات نہیں کر رہے، چبائے چلے جا رہے ہیں، اور جہاں وہ بھر جائے گا کپا پھر کہیں تو پھینکنا ہے، یہ بھی پرواہ نہیں کرتا کہاں پھینکنا ہے. پان والا، نسوار والا، دوسرے والا، تیسرے والا. ہمارے یہاں یہ عادت ہی نہیں ہے کہ ہم تھوکنے کے سلسلہ میں کسی ادب کا خیال کریں، لیکن قبلہ رو تھوکنا منع ہے. قبلہ کی طرف منہ کر کے تھوکنا منع ہے، اور اتنا منع ہے کہ ایک امام نے قبلہ کی طرف تھوکا، فرمایا لا یصلی لکم، یہ تمہیں آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. یہ امام ہو کر قبلہ کی طرف تھوک رہا ہے، یہ تمہارا امام نہیں ہونا چاہیے. لا یصلی لکم یعنی اب کے بعد یہ تمہیں نماز نہ پڑھایا کرے. اور اسی طرح نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا ہے کہ جو آدمی نماز کے دوران کسی وجہ سے اسے تھوکنا مجبوری بن جائے، کبھی ایسا بھی ہوتا ہے، آپ نے فرمایا کہ اگر تھوکنا ہی ہو تو قبلہ سامنے ہے، سامنے نہ تھوکو. دائیں طرف نیکیاں لکھنے والا فرشتہ ہے، دائیں طرف بھی نہ تھوکو. بائیں طرف بھی ایسے زور سے نہ تھوکو کہ آگے تو کوئی دوسرا نماز پڑھ رہا ہے. بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو اور اس کو پاؤں کے نیچے مسل دو. اور یہ کب ہوگا؟ جب نیچے کنکر ہوں گے یا رمل ہوگی، ریت ہوگی، اور اگر نیچے کارپیٹ پڑا ہوا ہے خوبصورت جیسے کہ آج کل ہے، تو کہاں کون سا بایاں پاؤں ہے جس کے نیچے ڈھکنے کی گنجائش ہے؟ کہیں نہیں. پھر آپ نے تیسری ایسے موقع کے لیے اس وقت ہمارے دین اسلام کی اکملیت دیکھیں، کاملیت نہیں، اکملیت، قیامت تک آنے والے حالات کے لیے مسائل موجود ہیں. آپ نے فرمایا او یقول ہکذا، یا پھر ایسا کرے کہ رومال میں تھوکے. آج کل ٹیشو موجود ہے، ٹیشو میں تھوکیں، ٹیشو کو جیب میں ڈال دیں. رومال ہے، رومال میں تھوکے مسل دیں. لیکن اب پاؤں کے نیچے تھوکنے کے لیے ہمارے پاس جگہ نہیں. لیکن ان جنگلوں میں بدو لوگ آج بھی پڑتے ہیں. جنگلوں میں کیا ہے، روڈ کے ساتھ آپ جا رہے ہوتے ہیں عمرہ کرنے کے لیے، ویسے ہی ریاض جائیں، راستے میں مغرب ہو گئی، عصر ہو گئی، ظہر ہو گئی، آپ کو لوگ ریت کے اوپر نماز پڑھتے نظر آئیں گے. کوئی کپڑا نہیں، کوئی چارپائی نہیں، کوئی چٹائی نہیں، کچھ نہیں. چارپائی نہیں، کوئی چٹائی نہیں، کوئی کپڑا نہیں. تو اگر ایسے موقع پہ تھوکنے کی نوبت آ جاتی ہے تو بائیں پاؤں کے نیچے تھوکو، قبلہ کی طرف نہیں، دائیں طرف بھی نہیں. اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے مسجد نبوی کی قبلہ کی دیوار پر کسی کا تھوکا ہوا محسوس فرمایا، اپنے دستے مبارک سے اس کو صاف کر دیا، اور ساتھ ہی قبلہ رو تھوکنے سے منع فرما دیا. کتنی احادیث، کتنی روایات اس بارے میں موجود ہیں. اور یہ واقعہ بھی حدیث میں وارد ہوا ہے جس میں آپ نے قبلہ رو تھوکنے والے آدمی کے بارے میں فرمایا لا یصلی لکم، یہ تمہیں آج کے بعد نماز نہ پڑھائے. گویا قبلہ رو تھوکنے سے امام کی ثقافت ختم ہو گئی کہ یہ سکہ نہیں ہے، یہ تمہارے لیے امامت کے لائق نہیں ہے، کہ اسے تو تھوکنے کا بھی ادب نہیں آتا کہ قبلہ کی طرف جو محترم مکرم جگہ ہے، جہاں جس کی طرف منہ کر کے بول و براز کرنا منع ہے، اس طرف یہ تھوک. آپ یہ دیکھتے ہیں کہ ہم میں سے وہ تو قبلہ ہے، بہت ہی معزز و مکرم مقام ہے، ہم میں سے اگر کوئی جاتے ہوئے کسی کی طرف بغیر ارادہ کے، یعنی یہ بھی نہیں کہ جان بوجھ کے میں نے کہا کہ میں بھائی کی طرف منہ کر کے تھوکوں، نہیں، کوئی ارادہ نہیں، ایسے جاتے جاتے اچانک تھوکنا آیا، ہو سکتا ہے کہ پیک بری ہوئی ہو پان والے کی، اسے مجبوری ہے کہ میں جلدی نکالوں. سامنے جو آدمی ہے کیا خیال ہے کہ وہ اچھا محسوس کرے گا کہ میری طرف منہ کر کے اس نے تھوکا ہے؟ اگر تو تھوڑا ناراض ہے، پہلے سے کوئی ناراضگی چل رہی ہے، پھر تو سمجھیں کہ طوفان آ گیا کہ لو جی آج اس نے میری طرف منہ کر کے تھوکا راستے میں. وہ تو طوفان آیا ہی آیا، کوئی ناراضگی نہیں، بالکل نارمل حالات ہیں. پھر بھی اگر کسی کی طرف منہ کر کے تھوک دیں گے تو اس کو اچھا نہیں لگے گا. اور جب اللہ کے گھر کی طرف منہ کر کے تھوکیں گے تو کیا یہ اچھی بات ہے؟ لہذا یہ بات ذہن میں رکھیں کہ قبلہ رو تھوکنا جائز نہیں ہے. اس ادب کو اپنے سامنے رکھنا چاہیے اور اس کا پورا پورا احترام کرنا چاہیے، نہ مسجد میں، نہ مسجد کے باہر، اور نہ کبھی بھی. اور اسی طرح دائیں طرف تھوکنے کا معاملہ بھی ہے. ایک عرصہ پہلے اس موضوع پر میں نے ایک مضمون لکھا اور وہ مضمون اخبارات میں شائع کیا، مختلف جگہوں پر ریڈیو اسٹیشن سے بھی یہ نشر ہوا الحمدللہ، کہ قبلے کے آداب کیا ہیں. ان میں سے ایک یہ بھی تھا کہ قبلہ رو تھوکنا منع ہے.
یہ مضمون اخبارات میں گیا مختلف جگہوں میں، مختلف ملکوں میں، جن میں سے یہ مضمون محدث بنارس میں بھی شائع ہوا، ماہنامہ محدث بنارس۔ اور اس وقت ماہنامہ محدث بنارس کے ایڈیٹر مولانا صفی الرحمن صاحب مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ تھے، جو کہ بڑے مشہور و معروف عالم ہیں، یہاں ریاض میں رہے، دارالاسلام کے سرپرست رہے، علمی کمیٹی کے وہ چیف رہے۔ انہوں نے اس وقت اپنی ادارت کے زمانہ میں یہی مضمون جو ہے وہ اپنے محدث میں شائع کیا، اور ساتھ میں نوٹ ایک لکھ دیا شروع میں کہ اگر اس موضوع پر کوئی صاحب لکھنا چاہیں، یعنی اگر کسی کو اعتراض ہے، کوئی اس کے خلاف لکھنا چاہتا ہے کہ یہ بات صحیح نہیں ہے، تو اس کے لیے محدث کے صفحات حاضر ہیں، یعنی اپنی رائے وہ لکھ سکتا ہے، بھیج سکتا ہے۔ اور میری معلومات کے مطابق آج تک مجھے الحمدللہ اس کے خلاف کوئی مضمون کہیں نہیں ملا، نہ محدث بنارس میں، نہ ترجمان دہلی میں، نہ ایک لکھنؤ سے نکلتا ہے پرچہ اس میں، نہ موناتھ بنجن سے ایک نکلتا ہے پرچہ بڑا بہترین اس میں، اور نہ پاکستان کے کسی پرچے میں۔ تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ مضمون نشر ہوا، اور اس ادب کو الحمدللہ علماء کرام نے قبول کیا کہ قبلہ کی طرف تھوکنا بے ادبی ہے، ناجائز ہے، نہیں تھوکنا چاہیے۔ کیا چیز؟ یہ تفصیل کے ساتھ موضوع موجود ہے، اگر کسی کو چاہیے تو وہ انشاءاللہ آپ کو اس کی کاپی مل سکتی ہے پوری تفصیل کے ساتھ۔ یہ جتنی باتیں میں نے خلاصتاً ذکر کی ہیں، یہ پورا ایک آرٹیکل ہے میرا جو شائع ہوا ہے، وہ مل جائے گا انشاءاللہ جس کو چاہیے۔